تو اگر یہاں سے کچھ بنے گی نہیں تو پھر کیا ہوں اتنے جنہیں چکر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں ساری رات موبائلوں ساری رات ہے جنوں ویکو اللہ معاف کرے نتھو تے ٹچ فتو تے ٹچ استاد تے ٹچ شاگرد تے ٹچ سس تے ٹچ نو تے ٹچ مولوی تے ٹچ مقتدی تے ٹچ جنوں ویکو ٹچ موبائل ہے ایس موبائل نہ ٹچ ہو گئے نے اللہ رسول نہ ان ٹچ ہو گئے. میں اپنی بیٹیوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے عورتوں کو حق دیا ہی نہیں, ہم نے بہو کو حق دیا ہی نہیں. کتنے سال تو بہو گھر میں نوکر کا کردار ادا کرتی ہے, سارا دن چڑکا کھاندی ہے, جدوں کوئی رشتہ ویکھنا ہے تو انہوں کہنی انہاں اگے ہس کے بولنا ہی, انہاں اگے ہس کے ملنا ہی, کیوں کتے وہ سمجھ نہ جان بھی انہاں دی سس ظالم ہے. تو پھر گھر میں بے انصافی ہو. اللہ کہتا ہے میں کفر برداشت کر لیتا ہوں, ظلم برداشت نہیں کرتا. ہمارے گھر میں سکون کیسے آئے؟ پھر مولوی نے ساڈے گھر سکون نہیں. تو جس گھر سس بہو واسطے سکون نہیں, بہو سس واسطے سکون نہیں, اتنے سکون لین کی آنا ہے. پھر مولوی دعا کر دی یا اللہ نہ کر سکون پائی, اللہ رحم کری. کہیں کراؤندے نے دعا کے نہیں, بیبیاں بڑیاں دعا کراؤندیاں. میرے گھر اج محفل ہے کہ سارے گھر برکت پی جائے, تو برکت گھٹا پی نہیں کہ بہو نو تے 10 روپیے نہیں فڑاؤندے جہی سارا دن کام کرتی مرتی ہے گھر چ. تے خامد اگر پیسے 500,000 دے بھی دو نا تو بیگم کہے گی نا وہ ختم ہو گئے, کل یہ تینوں دیتے سی. اور آخر میں باتیں کروں, یہ موبائل دیں. آخر میں یہ بات کر دوں آپ کے سامنے, میں نے آگے جانا ہے, کوئی اپنا بھی فنکشن ہے, میں سر کو انکار نہیں کر سکتا تھا. میری پھپھو کی بیٹے کی شادی ہے تو میں نے ادھر جانا تھا, تو میں ابھی ادھر بیٹھا ہوں. تو میں اس لیے آپ کالج کے بچوں کو کبھی انکار نہیں کرتا, اسکولوں کالجوں میں اس لیے انکار نہیں کرتا کہ یہ اسکول کالج کی بیٹیاں بیٹے جلدی کے مسجد میں جاتے نہیں ہیں, کیونکہ موبائل کا پیکج 3 گھنٹے کا ہوتا ہے, ساری رات سوتے نہیں ہیں, پھر صبح اٹھا نہیں جاتا. تو میں کہتا ہوں چلو یہ نہیں مسجد آتے تو میں ہی ان کے پاس چلے جاتا ہوں. عورتیں جمعہ پڑھنے جایا کریں اور مولوی صاحب کی کوئی نہ کوئی بات اوپر بیٹھ کے باتیں نہ کیا کریں. میں مسیتوں بھی ویکھیا اللہ معاف کرے بیبیاں اتنے بھی فیشن والے کپڑے نوے کپڑے پا کے, میں ان کو بھی بولوں گا, آپ کو بھی بولوں گا کہ مسجد میں کم از کم آپ چاہیں تو وہاں سے کچھ لے کر آئے. جتنی لڑکیاں ہیں یا اللہ بی بی فاطمہ دا ساتھ دویں فنکشن چ دا حال ویکھن والا ہوتا ہے. ساتھ حضرت فاطمہ تو زہرا دا, ہاں جی ساتھ حضرت بی بی فاطمہ دا. ہم ترقی نہیں کر سکتے, ہم پوسٹیں لگاتے ہیں امریکہ کی سڑکوں کی, دیکھیں گی ٹریفک کتنی تہذیب والی ہے. تو اپنی ٹریفک دیکھیے 3 لائنیں لگی ہوتی ہیں, چوتھی جا کے کھلو جانے. بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے جلدی ہے. تو پوسٹیں لگاتے ہیں امریکہ کی. اچھا یہ میں آپ کو موبائل پہ دیتا ہوں بات, یہ ٹچ موبائل ہے نا, اس پہ ڈائریکشن لیتا ہے انسان. سر کو میں نے بولا مجھے کرنٹ لوکیشن بھیج دیں, تو اس نے گھر سے کہنا شروع کر دیا رائٹ لیفٹ راؤنڈ اباؤٹ المعروف یو ٹرن. میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا اسپائر کالج. یہ نیٹ پہ آدمی بھول بھی جائے نا گوگل میپ پہ تو وہ بتاتی ہے, وہ بڑی صبر والی بیٹھی ہوتی ہے, وہ پتا کیا کہتی آگے سے آ جائے, پھر کہتی آگے سے تانوں ماں دوجی بار کوئی چیز کہہ دے ہمیں میرے نہیں پتا. آپ کو ٹیچر کو بھی, یہ جتنے ٹیچر بیٹھے ان کے لیے بھی یہ مثال ہے کہ بچہ آپ کو 10 دفعہ بھی پوچھے نا تو یہ ڈائریکشن والی کو کاپی کر لے, کہ وہ آدمی 10 گلیاں بھی بھول جائے نا تو جناب وہ کہیں ادھروں آ جاؤ اس طرف سے اس طرف سے. اس نے کبھی نہیں کہا تینوں اگے نہیں دسیا. مگر آج کل ہمارے ٹیچروں کا بھی حال ہے, آ کر پوچھتے ہیں آپ نے آج پڑھنے کا موڈ ہے؟ بندہ پوچھے بھی وہ تکاف بہن آئے. میں نے بچوں کے لیے بھی آج باتیں کرنی اور ٹیچروں کے لیے بھی کرنی, تاکہ آپ اور استاد اور شاگرد لازم ملزوم ہوتا ہے. کچھ تامس شاگرد کرتا ہے اور کچھ استاد جتنے بیٹھے ڈائریکشن لے کے نیٹ تو اسی اپنے گھر پہنچ جانے منزل تے. میں اپنی بیٹیوں سے پوچھتا ہوں اس موبائل سے ڈائریکشن لے کر انسان اپنی کرنٹ لوکیشن پہ پہنچ سکتا ہے اپنی منزل پہ, کیا ہم مصطفیٰ سے ڈائریکشن لے کے جنت نہیں پہنچ سکتے؟ ڈائریکشن لیا کریں نا. نیٹ کا دور ہے, آپ کے پاس موبائل ہے, موبائل کا یوز کرنا گناہ نہیں ہے, موبائل کا یوز کرنا گناہ نہیں ہے, مگر اس کو غلط یوز کرنا گناہ ہے. آپ اس کو تعلیم کے لیے یوز کریں. آپ اس موبائل پہ بولیں کہ حدیث صحیح بخاری نکلنی چاہیے تو وہ نکلے گی, آپ حدیث پڑھیں. تو ہم کیا نکالتے ہیں؟ ہم پب جی, یہ پب جی نکالتے ہیں. پھر پب جی کیسے ہوتا ہے؟ ماما پاس بیٹھی ہوتی ہے, بیٹی پب جی پہ لگی ہوتی, ماں کہتی ہے پتر اے میرا بلڈ چیک کریں شوگر. ماما 1 منٹ 2 فوجی رہ گئے ہیں, کچھ نہ چل 2 فوجی مرنے ہونا چلو پائے ماں مر جائے. تو یہ میری بیٹیوں کو چاہیے نا کہ یہ پب جی چھوڑیں اور اپنی ماما پاپا کا خیال کریں. آرمی چیف پرائم منسٹر سی ایم بن جاتے ہیں, یہ استاد وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. مگر میں آپ بیٹیوں سے امید رکھتا ہوں جب آپ پڑھ لکھ کے آفیسر بن جائے یا کسی آفیسر کے گھر میں زندگی آپ کی گزرنے لگے, آپ لینڈ کروزر بی اے ٹی ایکس ٹی زیڈ فارچونر بی ایم ڈبلیو فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسس بڑی اتنی کہ اور گنا دوں. اللہ آپ کو یہ ساری گاڑیاں دے, مگر اس گاڑی میں اگلی سیٹ پہ اپنی سس کو بٹھانا ہے, پھر آپ کو یہ گاڑیاں ملیں گی. اگر آپ نے اپنی ماما کی اور سس ماں کی دعا نہ لی تو زندگی میں سکون نہیں ہے اس گاڑی. مگر ہمارے پاکستان میں چمچہ گیری بڑی. چمچہ سمجھتے ہیں چمچہ کیا ہے؟ چمچہ بننا بھی پیڑا کام ہے, چمچہ رکھنا بھی پیڑا کام ہے. چمچہ جس پانڈے چ ہوئے اس پانڈے کا کھ نہیں چھڑتا.
प्याले 'ਚ ਤੁਸੀਂ दही पा लो 3-4 चमचे रख दो दही लभेगा। अच्छा चमचे की मैं आपको पहचान भी बताता हूँ। आप अपने घर में बैठी हो तो आपकी कोई सहेली आ जाए ना तो आप गलती कर रही हो तो अगर वो रोके तो समझे ये मेरी खैर का है, तो अगर कहे ना वो कर ला मम्मी इंजी करनी होनी सा तो समझे ये चमचागिरी कर रही है। गड्डी 'ਚ बैठे हो ना उस्ताद जी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਟੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਮਚਾ ਹੋਊ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੈਰ ਖਾਨ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਖਲੋ ਉਤਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਟੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ। ਸਹੇਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ कहती मेरी फ्रेंड है। हाँ जी ये जितने ये लफ्ज़ इंग्लिश के हैं ना ये आपको इज़्ज़त वाले लगते हैं और आपके जो माँ बाप बोलते हैं तो वो आपको इज़्ज़त वाले नहीं लगते। बल्कि आप अपनी सहेलियों को घर ले जाए ना तो अपनी मामा को बोलते मामा आपने ज़्यादा उनके आगे बोलना नहीं है, कहीं वो ये ना समझे आपकी मामा को तमीज़ नहीं है। बड़ी गल जी ताड़ी सहेली आई है वो पढ़ी जनाब जी जूझ मजूझ की नस्ल चुआ, वो भी आप जैसी हैं। आप अपनी मामा को उससे नीचा कर रही जिसने आपको चलना सिखाया, जिसने आपको बोलना सिखाया, जिसने आपको स्कूल भेजना सिखाया, आपकी उंगली पकड़ के आपको कॉलेज तक पहुंचाया, आप उसको बोलती है आपको पता ही नहीं। और जो मैंने वो गाड़ियाँ गिनाई थी वो आपके लिए मैंने दुआ भी कर दी है कि अल्लाह आपको देगा। वो गाड़ियाँ में जब आप गुजरें तो आपकी ये जो टीचर सामने बैठी हैं रास्ते में कहीं नज़र आ जाए तो गाड़ी रोक कर नीचे उतर कर सलूट करना है, आई सलूट यू, और कहना बैठे मैं आपको घर छोड़ाऊँ, अल्लाह की कसम है उस दिन इनकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। ये आपसे कुछ नहीं मांगते टीचर, सिर्फ अदब मांगते हैं, प्यार मांगते हैं। मगर आप प्राइवेट कॉलेज में पता क्या करते हैं, पढ़ाना तो पढ़ाओ, ऐसी फीस नहीं देंगे।